بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور
ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون صدق الله العظيم 24 پارے میں سورہ زمر کی 23 پارے میں سورہ زمر کی ابتدائی 6 آیتیں پڑھی گئی. سورہ زمر مکے میں نازل ہوئی. اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اتارتا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا. اتارنا ہے کتاب کا اللہ سے جو زبردست ہے حکمتوں والا. ہم نے اتاری ہے تیری طرف کتاب ٹھیک ٹھیک، تو بندگی کر اللہ کی خالص، اس کے واسطے بندگی. سنتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے بندگی خالص، اور جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے حمایتی، کہ ہم تو پوچھتے ہیں ان کو اس بات سے کہ ہم کو پہنچا دیں اللہ کی طرف قریب کے درجے میں. بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے ہیں. البتہ اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو جھوٹا حق نہ ماننے والا. اگر اللہ چاہتا کہ اولاد کر لے تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جو کچھ چاہتا. وہ پاک ہے، وہی ہے اللہ اکیلا دباؤ والا. بنائے آسمان اور زمین ٹھیک، لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو. ایک چلتا ہے ایک ٹھہری ہوئی مدت پر. سنتا ہے وہی ہے زبردست گناہ بخشنے والا. بنایا تم کو ایک جی سے، پھر بنایا اسی سے اس کا جوڑا، اور اتارے تمہارے واسطے چوپاؤں سے 8 نر مادہ. بناتا ہے تم کو ماں کے پیٹ میں ایک طرح پر، دوسری طرح کے پیچھے 3 اندھیروں کے بیچ. وہ اللہ ہے رب تمہارا، اسی کا راج ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا. پھر کہاں پھرے جاتے ہو.
یہ نازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے کہ غالب ہونا اس کا مقتضا تھا کہ جو اس کی تکذیب کرے اس کو سزا دے دی جائے، مگر چونکہ حکیم بھی ہے اور مہلت بھی مصلحت تھی اس لیے سزا میں مہلت دے رکھی ہے۔ ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، تو آپ قرآن کی تعلیم کے موافق خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے جیسا کہ اب تک کرتے رہے ہیں۔ اے لوگوں، یاد رکھو عبادت جو کہ شرک اور ریا سے خالص ہو اللہ ہی کے لیے، اور وہ اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، اور جن لوگوں نے عبادت خالصہ چھوڑ کر خدا کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، یعنی ہمارے حوائی جو عبادت کو خدا کے حضور پیش کر دیں، جیسا دنیا میں وزراء اور دربار سلاطین میں اس کام کے ہوتے ہیں، تو ان کے اور ان کے مقابل اہل ایمان کے باہمی اختلافات کا قیامت کے روز اللہ تعالی عملی فیصلہ کر دے گا کہ اہل توحید کو جنت میں اور اہل شرک کو دوزخ میں داخل کر دے گا، یعنی ان لوگوں کے نہ ماننے پر آپ غم نہ کریں، ان کا فیصلہ وہاں ہوگا، اور اس کا بھی تعجب نہ کریں کہ باوجود قیام میں دلائل کے یہ حق پر نہیں آتے، کیونکہ اللہ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو قولاً جھوٹا اور اعتقاداً کافر ہو، یعنی منہ سے اقوال کفریہ اور دل سے عقائد کفریہ پر مصر ہو اور اس سے باز نہ آنے کا اور طلب حق کا قصد ہی نہ کرتا ہو، تو اس کے اس عناد سے اللہ تعالیٰ بھی اس کو توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ اور چونکہ مشرکین میں بعض خدا کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، جیسے ملائکہ کو بنات اللہ کہتے تھے، آگے ان کا رد ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بناتا تو بوجہ اس کے کہ بدون ارادہ خداوندی کوئی فعل واقع نہیں ہوتا، اول اولاد بنانے کا ارادہ کرتا، اور اگر کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو چونکہ ما سوا اللہ سب مخلوق ہیں، اس لیے ضرور اپنی مخلوق ہی میں سے جس کو چاہتا اس امر کے لیے منتخب فرماتا، اور لازم باطل ہے کیونکہ وہ عیوب سے پاک ہے اور غیر جنس ہونا عیب ہے، اس لیے کسی مخلوق کو اولاد بنانے کے لیے منتخب کرنا محال ہوا، اور محال کا ارادہ کرنا بھی محال ہے۔ اس طرح ثابت ہو گیا کہ وہ ایسا اللہ ہے جو واحد ہے کہ اس کو کوئی شریک نہیں، اور زبردست ہے، اس کا کوئی شریک بالقوت بھی نہیں، کیونکہ صلاحیت جب ہوتی ہے کہ کوئی ویسا ہی زبردست ہو اور وہ ہے ہی نہیں۔ آگے دلائل توحید ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے زمین اور آسمان کو حکمت سے پیدا کیا، وہ رات کی ظلمت کو دن کی روشنی کے محل یعنی ہوا میں لپیٹتا ہے، جس سے دن غائب اور رات موجود ہوتی ہے، اور دن کی روشنی کو رات کی ظلمت کے محل یعنی ہوا پر لپیٹتا ہے، جس سے رات غالب اور دن موجود ہوتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ان میں ہر ایک وقت مقررہ تک چلتا رہے گا۔ یاد رکھو کہ ان دلائل کے بعد انکار توحید سے اندیشہ ہے عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہے کیونکہ وہ زبردست ہے، لیکن اگر بعد انکار کے بھی کوئی تسلیم کر لے تو انکار گزشتہ پر عذاب نہ ہوگا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ اس سے توحید کی ترغیب اور شرک سے ترہیب ہو گئی، اور اوپر استدلال تھا دلائل آفاقیہ سے، آگے استدلال ہے دلائل انفسیہ سے، جس میں ضمنی طور پر کچھ آفاقی حالات بھی آ گئے ہیں، یعنی اس نے تم لوگوں کو تن واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا کہ اول وہ تن واحد پیدا ہوا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مراد اس سے حوا ہیں، آگے پھر ان سے تمام آدمی پھیلا دیے، اور بعد حدود کے دوسرے نفع و بقا کے لیے 8 نر اور مادہ 4 پایوں کے پیدا کیے، جن کا ذکر پارہ ہشتم کے ربع میں رکوع وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ میں آیا ہے، اور ان کی تخصیص اس لیے کہ زیادہ کام میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ جزء و آفاقیات میں سے مذکور ہو گیا۔ وہ تم کو ماؤں کے پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر، اور دوسری کیفیت کے بعد تیسری کیفیت پر، اور اس طرح مختلف کیفیات پر بناتا ہے کہ اول نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ، پھر مضغہ الی الآخرہ، اور یہ بنانا 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، ایک تاریکی شکم کی، دوسری رحم کی، تیسری اس جھلی کی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے،
یعنی مختلف کیفیات، متعدد اندھیریوں میں تخلیق کمال قدرت کی دلیل ہے، اور ظلمات ثلاثہ میں پیدا کرنا کمال علم کی دلیل ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، جس کی صفات ابھی تم نے سنی، اسی کی سلطنت ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ تو ان دلائل کے بعد تم کہاں حق سے پھرے چلے جا رہے ہو، بلکہ واجب ہے کہ توحید کو قبول کرو اور شرک کو چھوڑ دو۔ سورہ زمر کی ابتدائی 6 آیتوں میں ابھی آپ نے جیسے کہ سماعت کیا ہے کہ یہ سورت بھی مکی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں یہ بات ہم کو لکھی ہوئی ملتی ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور ہر سورت کی ابتدا میں یہ بات یاد بھی دلائی جاتی ہے کہ قرآن مجید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی جو زندگی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ایک حصہ ہے مکی زندگی کا اور دوسرا حصہ ہے مدنی زندگی کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور یہ نبوت سے سرفراز کیا جانا یہ آغاز تھا نزول قرآن کا۔ قرآن جب سے نازل ہونا شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے نبی قرار دیے گئے، نبی ڈکلیئر کیے گئے، اور اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے نزول کا آغاز رمضان کے مہینے میں ہوا۔ اور یہ بھی بات ثابت ہے کہ قرآن نازل ہوا شب قدر۔ یہ جو ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھا ہے، اور شب قدر کی جو فضیلت ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اس میں ملائکہ کا نزول اور اللہ کی طرف سے سلامتی طلوع فجر تک، پھر رمضان کی فضیلت کہ یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، مواسات اور غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، صبر کا بدلہ جنت، اس کے دن کے روزوں کو فرض کر دینا، رات کی تراویح کو نفل کر دینا، اس میں ایک رات شب قدر کا آنا اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہونا، اور پھر اس میں روزہ افطار کرانے والے کی فضیلت کہ جو کوئی کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ افطار پھر پورا پیٹ بھر کے کھلانے پر موقوف نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا، لسی کا ایک پھوٹ کھلاتے ہیں، اس کو بھی روزے کی فضیلت حاصل۔ پھر اگر کوئی پیٹ بھر کسی روزے دار کو کھانا کھلا دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سیراب کرے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگی۔ اور بھی جتنی فضائل رمضان کے، روزے کے، سحری کے، افطار کے، نماز کے، دعا کے، اذکار کے، قرآن کی تلاوت کے، اور مواسات کے، غمخواری کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے، اور خیر خیرات کے، انفاق فی سبیل اللہ کے، جتنے فضائل اس مہینے میں آئے وہ سب قرآن کے نزول کی وجہ سے، اور قرآن نے خود اس پر گواہی دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل۔ تو مختصر یہ کہ قرآن کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہی رمضان کا سارا جشن ہے، حضور کی بعثت ہی کا یہ جشن ہے کہ رمضان کے روزے پر، اور یہ ساری رمضان کی سرگرمیاں۔ تو جب یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول قرار کیے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد ابن عبداللہ سے آگے بڑھا کر محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد آپ مزید 13 سال مکے میں رہے، اور یہ 13 سال میں جتنا قرآن مجید نازل ہوتا رہا وہ پورے قرآن کی آیتیں اور صورتیں مکی آیتیں اور مکی صورتیں کہلائی۔ 13 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ جانے کے لیے حضور نکلے اور مدینہ پہنچنے کے بعد جب سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو وہ مدنی آیتیں اور مدنی صورتیں رہی۔ اس طرح قرآن مجید کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ آیتیں اور صورتیں مدنی۔ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کو بہت زیادہ زور دے کر بیان کیا، اللہ کی وحدانیت، غور و فکر کی دعوت دی گئی، معبودان باطلہ کو دلیل کے ذریعے سے رد کیا گیا، ان کے ناکارہ ہونے، عبادت کے لائق نہ ہونے کو ہر طرح سے ثابت کیا گیا،
اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو، سوچ اور فکر کو جھنجھوڑا گیا۔ غور تو کرو، آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح، یہ بت جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اچھے کے مالک ہیں نہ برے کے مالک، پھر کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ اب دنیا کے اندر لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا کہ غور کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، بارش کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو، تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کرو، اپنے ماں باپ کے اوپر غور کرو، اپنے آبا و اجداد کے اوپر غور کرو، جو لوگ مر گئے ہیں ان کی زندگیوں پہ غور کرو، جو اب دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، تمہاری اولادیں آ رہی ہیں ان کے اوپر غور کرو، انسان کی اپنی تخلیق کے اوپر غور کرو۔ کیا ان سارے کاموں کے اندر کسی نے بھی اللہ کا کچھ ہاتھ بٹایا ہے؟ کوئی اللہ کا پارٹنر ہے جس نے زمین بناتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی ہو، مدد کی ہو؟ آسمان کے بننے کے وقت کسی نے اللہ کی مدد کی ہے؟ چاند اور ستاروں کا نظام قائم کرتے وقت کسی نے اللہ کی مدد کی ہے؟ اچھا، یہ سب چیزوں کو جانے دو، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم جن کو بت مانتے ہو، خدا مانتے ہو، الہ مانتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، سر ٹیکتے ہو، منتیں مرادیں مانگتے ہو، ان پوروں سے یہ تو سوال کرو کہ انہوں نے سب نے مل کر بھی پوری کائنات میں، زمین اور آسمانوں میں کیا کوئی چیز بنائی ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز بنائی ہے؟ کیا انہوں نے سب نے مل کر ایک مکھی بھی بنائی ہے؟ کیا ایک مچھر بھی بنایا ہے؟ کیا ایک مچھر کا پر بھی بنایا ہے؟ کیا کوئی کھجور کی گٹلی بنائی ہے؟ یہ تو سب کے سب کھجور کی گٹلی پر ہونے والے چھلکے کے بھی مالک۔ اتنے بے بس ہیں تمہارے معبودان باطل، پھر ان کی کیوں عبادت کریں؟ تو یہ انداز ہم کو ملے گا مکی صورتوں میں۔ پھر ان کے جو مختلف عقائد تھے، کوئی چاند کو خدا سمجھتا تھا، اس کی تردید کی گئی، کوئی سورج کو خدا سمجھتا تھا، اس کی تردید کی گئی، کوئی ستاروں کو اپنا خدا سمجھتا تھا، اپنی قسمتوں کو ستاروں سے ملا دیتا تھا، کہتا تھا کہ فلاں ستارے سے میرا تعلق ہے، وہ جب طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے تو میری زندگی اور میری قسمت بھی چمکنے لگتی ہے، اور وہ ستارہ غروب ہو جاتا ہے، دوسرے ستاروں کے پیچھے چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر میری زندگی، میری قسمت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی کی قسمت بگڑ گئی ہے، بیمار ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، پریشان حال ہو گیا ہے، تو کہتے کہ اس کا ستارہ گردش میں ہے۔ اور کوئی ترقی کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، بلڈنگاں بنا رہا ہے، جائیداد کما رہا ہے، اولاد اس کو ہو رہی ہے، ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، تو کہتے اس کا ستارہ عروج پہ۔ پھر اسی طرح سے ایک قوم مکے میں ایسی تھی جو خداؤں میں بھی نر اور مادہ کا تصور رکھتی تھی، کوئی دیوی کوئی دیوتا، اور نر مادہ بھی تھے خداؤں میں۔ ان نر و مادہ کے اندر یہ بھی تصور تھا کہ یہ جو مادہ قسم کی مورتیاں ہم بنا کے بٹھائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا پھر یہ کہ فرشتوں کا تصور بھی تھا ان کے پاس، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تو اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ عیسائی لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، یہودیوں میں ایک تصور تھا کہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو خدا کے لیے لوگوں نے اولاد تجویز کی تھی، خدا کے لیے لوگوں نے بیوی بچے تجویز کیے تھے، پورا ایک فیملی کا سسٹم بنا کے تصور کر کے عبادت کرتے تھے خدا کی۔ اور اگر ان سے کہا جاتا کہ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے تو ان کو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان سب کو خدا نہیں مانتے، مگر یہ لوگ خدا سے قریب ہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کو خوش کریں گے تو انہیں جا کے اپنے باپ کو خوش کریں گے۔ کوئی کام کسی منسٹر سے، کسی لیڈر سے نہیں نکل رہا تو لوگ اس کے فیملی ممبر سے کام نکالنے کی کوشش کرتے، منسٹر صاحب کے بیٹے سے ملیں گے، انہوں بول کے کام کرا دیں، منسٹر صاحب کی بیوی سے مل کے کام کرا دیں گے، آفیسر کی بیگم صاحب سے مل کے کام کرا لیں گے، ارے فلاں جگہ ان کی بیٹی ہے اس کو بول کے کام کرا لیں گے، انہیں بولی تو ابا کو کام سن لیتے،
جیسا دنیا کے معاملات میں ہمارا ایسا تصور ہوتا ہے، بلکہ ایک سسٹم چلتا ہے. تو ایسا ہی تصور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں قائم کر رکھا. اور اگر تم ان سے کہتے کہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو یہ خدا نہیں ہے، تو بولتے تھے کہ نہیں، ہم خدا تو نہیں ہے لیکن اللہ والے، اللہ کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہم ان کو خوش کریں گے تو انہوں جا کے اللہ کو بولیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا، ہم کو اپنا کام بنانا ہے. ایسا تصور کا جو سسٹم تھا، سورہ زمر کی ان آیات میں ایسے سارے سسٹموں کو اللہ تعالیٰ نے غلط قرار دیا. اور اللہ کے بارے میں یہ مت سمجھو کہ وہ کسی کی سفارش سے ہی سنتا ہے، اس کے پاس ایک پراپر چینل ہے. کسی آفیسر کا نہیں، کسی منسٹر کے ہیں آپ کو جانا ہے تو پہلے اس کی پیشی میں حاضر ہونا پڑے گا، اس کے چپراسی سے ملو، پھر انہیں اس کے پی اے سے ملیں گا، پھر پی اے اپنا ٹائم ٹیبل دیکھیں گا، ڈائری دیکھیں گا، پھر اس کے بعد اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا، پھر انہیں جا کے صاحب کو بولیں گا صاحب یہ چٹھی پہ لکھ کے دو بولیں، پھر چٹھی پہ لکھ کے دیے بعد جا کے صاحب سے ملیں گے، اور صاحب بہت بزی ہے تو بولیں گے میں نہیں ملنے والا ہوں، کیا ہے کیا بولنا ہے بولو پوچھ لو، صاحب یہ فلاں فلاں صاحب آئے ہیں کام ہے، کر دیے تو کر دیتے، نہیں ابھی نہیں ہو سکتا چلے جاؤ، بولو چلے جاؤ، صاحب کو ملنے کا موقع نہیں ملتا. ایسا ہی تصور لوگوں نے اللہ کے بارے میں قائم کر. اور جب تک کہ دنیا میں بادشاہتیں تھیں تو ان میں بھی ایسا ہی تھا کہ منسٹروں کا ایک سسٹم ہوتا تھا درمیان میں، درباریوں کا، وہ درباری کام کرتے تھے، صاحب سے کسی کو ملنے کی اجازت تھی، بادشاہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں تھا. اب جو اس کے وزیر اعظم ہے، دوسرے وزراء ہیں، درباری لوگ ہیں، وہی ساری حکومت چلاتے تھے. صاحب خالی آنا، تخت پہ بیٹھنا، کچھ ان کے رقص و سرود کی محفلیں، ان کا کچھ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہوتا، دربار سجتا، دربار لگتا، اس کے بعد صاحب چلے جاتے اپنے چیمبر کے اندر سونے کے لیے. تو دنیا میں لوگوں نے حکومت کرنے کے جو انداز دیکھے، منسٹریوں کے جو انداز دیکھے، آفیسری کے جو انداز دیکھے، تو اللہ کے بارے میں بھی ایسا تصور قائم کر دیا. اور اسی تصور کی بنیاد پر کسی کو دیوی، کسی کو دیوتا، کسی کو اللہ کا مقرب بندہ، کسی کو سفارشی، کسی کو شفاعت کرنے والا، کسی کے تھرو دعائیں کرانے کا ایسا سسٹم ایجاد کیا جس کے نتیجے میں لوگ خدا کو چھوڑ بیٹھے اور یہ درمیان کے لوگوں کو پکڑے اور ایک تصور یہ دینے لگے کہ ہم کو جو مانگنا ہے ان سے مانگ لیں گے، اللہ میاں سے کیا مانگنے کا، اللہ میاں خود سب ان کو دے دیے، پورے پاورز ان کو دے دیے گئے، ڈیلیگیشن آف پاور کے آرڈر دے دیے گئے ہیں، اب سب ان کے پاس ہیں، ہم کو کسی اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ایسے مختلف تصورات تھے. تو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں ایسے سارے تصورات کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور 13 سال تک کے اہل مکہ کے ذہن کو بنایا گیا کہ بت پرستی چھوڑو، ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کرو اور صاف طور پر کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ. جب وہ معبود ہے تو عبادت اسی کی جائے گی، رکوع اسی کو کیا جائے گا، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، دعا کے لیے ہاتھ اسی کے سامنے اٹھائے جائیں گے، نظر اسی سے مانی جائے گی، نیاز اسی کی مانی جائے گی، منتیں اسی سے مانگی جائیں گی، مرادیں اسی سے مانگی جائیں گی. یہ ہے عبادت اور معبود کا تصور. جب کسی کو معبود بنا لیا گیا ہے اور وہ اکیلا ہے، ایکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تو عبادت کے کسی بھی طریقے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا ہے غور کیجیے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اتارتا ہے کتاب کو جو بڑا زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے. کتاب کا ذکر کیوں؟ کیونکہ کتاب پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا دیا ہے، تم لوگ سب ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کرو، اور پھر مختلف موقعوں پر قرآن کی آیتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے چلے جاتے تھے، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس سے کہاں سے کتاب آ رہی ہے، یہ اللہ کا کلام کہاں ہے، یہ خود جو ہے اپنی طرف سے بنا کے پیش کر رہے ہیں. بھائی اپنی طرف سے بنا کے کہاں پیش کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑھنے نہیں آتا، آپ کسی استاد کے شاگرد بھی نہیں ہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی جامعہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر جا کر آپ پڑھے ہوں، یا پھر کوئی مذہبی آدمی بھی اس زمانے میں ایسا نہیں ہے. مکہ ایسا علاقہ تھا
جہاں پر کفر تھا، شرک تھا، وہاں یہودیت اور نصرانیت بھی نہیں تھی، بنی اسرائیل بھی نہیں تھے، اہل کتاب والے لوگ بھی نہیں تھے، مدینے میں تھے، مکے میں کوئی نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے کبھی مدینہ جانے کی نوبت بھی نہیں آئی، ہجرت کے بعد ہی آپ مدینہ گئے. تو کسی عیسائی راہب سے، کسی عیسائی عالم سے، کسی یہودی عالم سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا. تو مذہبی تعلیم بھی نہیں ہوئی، دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہوئی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا امی، الٹریٹ، انگلش میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے، جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. کوئی لکھی ہوئی تحریر آپ کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ نہیں پڑھ سکتے، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں قلم دے کر کہا جاتا کہ آپ یہ لکھیے، آپ نہیں لکھ سکتے. جب آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو پھر کتاب لکھ کے کہاں سے لائیں؟ جب یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اور اتنی فصیح ہے، بلیغ ہے، ادب اور شاعری اور کہانت اور جادوگری اور جس قسم کے بھی کلام ہو سکتے تھے ان سب سے بالکل جدا، اور پھر اس کا معیار اتنا اعلیٰ اور عرفا کہ وہ خود چیلنج کر رہا ہے کہ تم کو کوئی شک ہے اس کتاب کے خدا کی طرف سے نازل ہونے میں؟ تو تمہارے پاس ادیب ہیں، خطیب ہیں، شاعر ہیں، بڑے بڑے ادب کے جاننے ماننے والے ہیں، بہت لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی ہیں بعض. تو تم بھی ایک کلام اس جیسا بنا لاؤ، چند جملے بنا کے لاؤ، چند آیتیں بنا کے لاؤ، 10 آیتیں بنا کے لاؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، اور سب مل کے تھوڑا سا کلام بنا کے پیش کرو. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو پھر قرآن نے فرما دیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو. اس طرح سے قرآن مجید کا چیلنج اور مکے والوں کی بار بار اعتراضات کی روش کہ یہ کلام اللہ کا ہے کہ نہیں، کہ ہم کیسے ماننا، اس میں شک و شبہ. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو آیتیں ہیں، ہم نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتار رہا ہے اللہ تعالیٰ کتاب کو جو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کوئی شک اور شبہ کے بغیر. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو پھر اب لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے خالص ہو کر، اور یہی راستہ ہے، اسی دین کو اپنائیں. اس کے لیے اس کی بارگاہ میں قبول ہونے والا یہی ایک مذہب ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. الا للہ الدین الخالص، مذہب، دین، اعتقاد، عقیدہ، ایمان صرف اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کی ریاکاری، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی دھاگ اور ہوا جمانے کے لیے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اب یہاں سے ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے، دوسرے سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے تھے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا حمایتی، اپنا سرپرست بنا رہے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کو معبود نہیں بنا رہے، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ہم ان کو اس لیے خوش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے خوش ہو کر ہم کو اللہ تک پہنچائیں، اس لیے ہم ان لوگوں کو خوش کر رہے ہیں. ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، الا ليقربونا الى الله زلفى، صرف ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ جائیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے قول کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ جو شخص جھوٹا ہے، بڑا کافر ہے، بڑا انکار کرنے والا ہے، اللہ ایسے کافر کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ. اب یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، ان کے بت بنا کر کعبے کے اندر بٹا کے رکھے. اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے، کسی کو داماداں، کسی کو بیوی، کسی کو کوئی اور رشتہ دار بنانا ہوتا
تو اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوقات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے. کیسی خوبصورت بیٹیاں بنا لیتا، کیسے طاقتور بیٹے بنا لیتا، اور وہ تو جیسا چاہے کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے. سبحان، بیٹا ہونا، اولاد ہونا، اولاد پہ ڈیپینڈ ہو جانا. آج اپن جوان ہیں، ہاتھوں پیروں میں قوت ہے، کل بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر بیٹوں کے سہارے، اولاد کے سہارے، بیٹیوں کے سہارے زندگی گزارنا پڑے. یہ ایک قسم کا عیب ہے. اور پھر اولاد ہوتی ہے جنس کی تسکین کے نتیجے میں، اور یہ خواہشات کا ہونا خود ایک عیب ہے. اللہ کو بھوک پیاس نہیں ہے، کھاتا پیتا نہیں ہے، ایسی اس کو جنسی خواہش بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں بہت بڑا عیب ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. سبحان هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور بڑا زبردست ہے، بڑی طاقت و قوت والا. قہار بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ قہر کر سکتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا عذاب اور غصہ نازل کر سکتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، زمین اور آسمانوں کو اسی نے حق کے ساتھ بنایا. یہ بات بالکل سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ نے خود کی ہے اور اکیلے کی ہے، کسی کی سپورٹ لے کر نہیں کی، کسی کی پارٹنرشپ میں نہیں کی ہے، کسی کی مدد کے ذریعے سے یہ زمین اور آسمان کو اس نے وجود نہیں بخشا ہے. وہ اکیلا، واحد اور تنہا اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو وجود بخشنے والا ہے. پھر یہ کائنات کو، زمین آسمان وغیرہ کو پیدا کر دینے کے بعد اس کا جو سسٹم ہے رات اور دن کا، اس پہ بھی تو غور کرو. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر. رات کے اوپر دن کو لپیٹتا ہے اور دن کے اوپر رات کو لپیٹتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا کلک کرتے اچانک رات آ گئی، جیسا لائٹ بند ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے، ایسا رات نہیں آتی، بلکہ آہستہ آہستہ سورج گردش کرتے 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 زمین کے پچھلے حصے میں جب غروب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دن ختم اور رات نمودار ہوتی ہے. پھر رات کے بعد دن بھی آتا ہے تو اچانک سوئچ آن کرتے لائٹ آ گئی، سورج چالو ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ سورج طلوع ہونے لگتا ہے. پہلے آسمان پہ سفیدی آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ سفیدی میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ سفیدی کے اثرات زمین پر نظر آنے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان سے سورج کی کرنیں رفتہ رفتہ نکلنے لگتی ہیں، پھر وہ کرنیں زمین پر پڑتی ہیں. اس طرح سے یہ رات کے اوپر دن لپیٹا جا رہا ہے، یہ رات کے اوپر دن لپیٹا جا رہا ہے، اور پھر دن کے اوپر رات لپیٹی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ نظام چل رہا ہے. یہ بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے سسٹمیٹک انداز میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سخر الشمس والقمر، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک خاص انداز میں کنٹرول میں کر دیا. اس کی اسپیڈ، اس کی روانی، اس کی رفتار پوری کمپیوٹرائز جیسے کیلکولیٹڈ ہوتی ہے کوئی چیز، اور سارے زمانے میں ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے باوجود ایک سسٹم کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اس میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا. یہ کیوں ہے؟ سخر الشمس والقمر، یہ چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، فکس کر دیا. ان کی جگہ، ان کے مقامات، ان کا روٹین، ان کے راستے، ان کی رفتار، ان کی اسپیڈ، سب اللہ تعالیٰ نے فکس کر کے رکھی. سخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، یہ سب چلتے رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہے گا. جب تک اللہ چاہے گا یہ سارا سسٹم چلتا رہے گا. الا هو العزیز الغفار. یہ سب چیزوں کے اوپر غور کر کے یہ بات ذہن میں رکھو اور جان لو کہ وہ بڑا زبردست ہے اور معاف کرنے والا. یہاں غفار کا مطلب ملا ہے. وجہ یہ ہے کہ آدمی جہالت کی بنیاد پر، معلومات کے نہ ہونے کی وجہ سے، آباء و اجداد کی تکلیف کی وجہ سے، پیدا ہوئے جب سے ماں باپ کو جو کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو غور کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا بھی موقع ہی نہیں ملا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہے. اب جب اس کی آنکھیں کھولی جا رہی ہیں، اس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، صحیح اور سچی بات اس کے سمجھ میں آ گئی ہے، اور اب اگر وہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے. پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر تم کو نئی زندگی کے آغاز کے لیے موقع دے گا.
کیونکہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہو تو پھر پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک آدمی سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے ان کی زوج یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری نسلوں کو چلایا ہے۔ جس طرح سے آدم و حوا کے ذریعے سے انسانی نسل چلی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور چوپایوں میں بھی 8 قسم کے جانور پیدا کیے، نر اور مادہ کی شکل میں 8 قسمیں ہیں جو میجر قسم کے ہیں۔ بڑی بڑی قسمیں جو ہیں چوپایوں کی، اس کی تفصیل آگے کی تفصیل میں آئے گی، فی الحال اس کو ہم کور نہیں کر رہے ہیں۔ ثمانیۃ ازواج وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، یہ پورا ٹکڑا ایک مستقل تفصیل چاہتا ہے، اس لیے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ یہاں پر صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ انسان کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی 8 بڑی قسمیں نازل کی ہیں، پیدا کی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ ایک تو تم کو آدم کی شکل میں، پھر آدم سے حوا کی شکل میں، پھر آدم اور حوا سے پوری انسانی نسلوں کی شکل میں پیدا کیا۔ پھر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ میں جو پیدا کیا ہے اس کو ایک سے ایک اسٹیج کی طرف آگے بڑھاتے چلے جائیں، ایک اسٹیج کے بعد دوسرا اسٹیج، ایک اسٹیج کے بعد دوسرا اسٹیج۔ جب پریگننسی ہوتی ہے تو وہاں سے لے کر 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں آدمی کی شکل صورت کے جو اسٹیجز ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بیان کیا ہے کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے یعنی خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، گوشت سے پھر ہڈی بنتی ہے، پھر وہ ہڈیوں کے اوپر گوشت کا پوست کو چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ، پیر، چہرہ، آنکھ، ناک، کان اور اس کے پورے جسم کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کے بننے میں کئی اسٹیجز سے آدمی گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہو کے باہر آتا ہے تو اس کا جسم تو پورا بن چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا کمزور، اتنا ناتوان، اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ ایک عام آدمی کی طرح بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے اور خاص طور سے ماں کا بڑا محتاج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کا دودھ پی کے وہ بچپن کے اسٹیجز سے گزرتا ہے۔ پھر 1 سال، 2 سال، 3 سال کے اندر آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ اس کے اندر گروتھ ہوتی ہے، نشوونما ہوتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ اب پوری طاقت، پوری عقل، پورا شعور اس کو آ گیا ہے۔ اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب اس کو ماں باپ کی زیادہ ضرورت باقی نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزار سکتا ہے، وہ اپنے کام خود کر سکتا ہے، زندگی گزارنے کا اس کے اندر ڈھنگ آ گیا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا اور اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے۔ اس کے بعد چند دن میں ماں باپ گزر گئے، اب وہ بڑھاپے کی طرف راغب ہو گیا۔ اب بوڑھا ہوتے 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 وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور کمزور ہوتے ہوتے بیماریاں آ جاتی ہیں، ہاتھ پیر میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، بولنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سماعت کی طاقت، ہاتھ پیر ہلانے کی طاقت کسی کی آہستہ آہستہ یا پھر کسی کی اچانک ختم ہوتے وہ موت کے حوالے ہو جاتی ہے۔ یہ سارے اسٹیجز اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اسٹیجز تو بات کے بھی ہیں، یہاں پھر صرف اس کا ذکر ہے جو ماں کے پیٹ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 جھلیاں ہوتی ہیں، بچے دانی کے اندر 3 ممبرین ہوتے ہیں، ان 3 جھلیوں کے اندر آدمی کی تخلیق ہوتی ہے، بچہ بنتا ہے۔ فی ظلمات 3 ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، بڑی طاقت ہے ان الفاظ میں، بڑی قوت ہے اس کے اندر۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کتاب کا نزول، رات اور دن کا آنا جانا، زمین اور آسمان کی تخلیق، پھر چاند اور سورج کا مسخر کر دینا، ایک وقت مقررہ تک ان سب کو چلانا، پھر اللہ کا زبردست اور معاف کرنے والا ہونا، پھر آدمی کو ایک آدمی سے پیدا کر کے اس کی نسلوں کو چلانا، پھر آدم سے حوا کو بنانا، پھر جانوروں میں 8 قسم کے اہم جانوروں کا ذکر کرنا، پھر ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کے اسٹیجز کو بیان کرنا،
یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے تمہارا رب جو ساری چیزوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہت، طاقت، قوت، کنٹرول، پاور، اقتدار اللہ کا، لہ الملک لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ فانا تصرفون، پھر کہاں پلٹے چلے جا رہے ہو؟ کیوں غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں درے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ کیوں دوسرے دروں پہ جا کے اپنا سر جھکا رہے ہو اور اپنی ایڑیوں کو گھس رہے ہو؟ اور کیوں جگہ جگہ ہاتھ پھیلا رہے ہو؟ فانا تصرفون، کیوں دوسری طرف جا رہے؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو، اللہ کے بندے تو اللہ کا ہے، اسی سے مانگو۔ اور پھر مانگنے کے سلسلے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہ گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ نمازاں نہیں پڑھتے، سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے، گالی گلوچ کرتے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتے، اتنے گناہ کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، پھر ہماری اللہ کیوں سنے گا؟ ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک تصور ہے۔ اس تصور کے نتیجے میں آدمی چاہتا ہے کہ بھئی چلو کوئی اللہ والے سے دعا کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ والے سے دعا کرائی جا سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بار بار راغب کیا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کیسے اشتہارات آ رہے ہیں، ایک ایک بزنس کرنے والا، کپڑوں والا، حلیم والا، دہی بڑے والا، دکاندار، اچھی بری، کھانے کی، پہننے کی یا برتنے کی ہر چیز والا گاہکوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، نئے نئے آفر دے رہا ہے، ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے، انعامات دے رہا ہے اس کے پیچھے، تاکہ لوگ آ کے اس کے پاس خریدیں۔ یہ اشتہار دینے والوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں اور ان سے اپنا نفع حاصل کریں۔ قرآن نے بندوں کو بار بار اشتہار کی طرح سے راغب کیا ہے کہ دیکھو تمہارا رب کیسا عظیم ہے، کیسا بخشنے والا ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے، کیسا اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی اللہ کو کتنی فکر لگی ہوئی ہے، بار بار لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے اپنے رب کریم کے معاملے میں کس چیز نے بھول میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اس نے تجھ کو پیدا کیا، بہترین تیری ساخت بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام مخلوقات میں بہترین شکل و صورت میں انسان کو پیدا کیا، تیرے ہاتھ پیر جوڑ بند سب اچھے بنا، پھر اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ تو اس طرح سے مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا اور اٹریکٹ کر کے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو سننے والا ہوں، تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اسی رمضان کے بارے میں جو رکوع ہمارے سامنے بار بار پڑھا جاتا ہے، اس میں آخری میں یہ آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں آپ سے اگر پوچھیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہ ایک انداز ہے نہیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کا کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان رکھیں اور میرا شکر ادا کریں تاکہ ان کو سیدھا راستہ مل جائے۔ یاد جب بندہ کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 10 ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھ جاتا ہوں۔ کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ احادیث، یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلانے کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ابھی شب قدر کے بارے میں آپ فضیلتیں بار بار سن رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتوں کا نزول ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ کیوں آ رہے فرشتے؟ جیسے امتحانات ہو گئے، ابھی رزلٹ کا انتظار ہے، گھر پہ کھٹکا ہوا کون ہے؟ ہم فلاں جونیئر کالج سے آئے ہیں،
آپ کے پاس کا کوئی بچہ ایس ایس سی کا امتحان دیا ہے، انٹر میں داخلہ لینے والا ہے؟ ہاں ہمارے بچے ایس ایس سی کا امتحان دیے، یا ہم فلاں جونیئر کالج سے آئے ہیں، آئیے ہمارے کالج میں داخلہ لیجیے۔ لوگ خود گھر پہ آ گئے داخلہ دلانے کے لیے، فلاں جگہ سے لوگ آئے، یہ ہمارا اشتہار ہے، فلاں پروڈکٹ ہے، آپ کو ہم گھر پہ لا کے دے رہے ہیں، فری سپلائی ہے، ایک لیجئے 4 فری دے رہے ہیں۔ یہ جو آفرز ہیں اللہ تعالیٰ بھی شب قدر میں، شب برات میں، خاص موقعوں پر، عید کی رات میں، لیلۃ الجائزہ میں، مختلف موقعوں پر آپ نے روایتیں سنی ہوں گی، ملائکہ کا نزول، فرشتے آ رہے ہیں، اور پھر لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں تشریف لاتے ہیں زمین پر شب قدر، اور ہر اس شخص کے بارے میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑا بیٹھا لیٹا کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، جبریل علیہ السلام اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جبریل علیہ السلام اور فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور کوئی اللہ اللہ کرتے بیٹھا ہے، تسبیح پڑھ رہا، تحمید پڑھ رہا، تحلیل پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ بولتے بیٹھا ہوا ہے، استغفر اللہ بولتے بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تراویح میں کھڑا ہوا ہے، تہجد میں کھڑا ہوا ہے، جس حال میں بھی جو اپنے رب کو یاد کر رہا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس پر سلامتی نازل ہو رہی ہے فجر کی نماز۔ یہ خصوصی آفر، اسپیشل آفر، رمضان آفر، شب قدر آفر اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر میں فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں اور ہر عبادت گزار بندے سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، اور جو آدمی کو فرشتوں کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس کو شب قدر نصیب ہو گئی۔ جس کو شب قدر نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شب قدر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے جاگا، قیام کیا، عبادت میں مصروف رہا، اور اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور اس کے دل میں اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والے ثواب کا استحضار بھی ہے، تو پھر اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام یا فرشتے آئے، ملاقات کیے، اس کے سارے گناہ معاف۔ پھر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 83 سال، 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب۔ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو شب قدر مل جاتی ہے اور عبادت کے دوران میں اس کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، آنکھ پہ کانٹے آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تو سمجھو کہ ملائکہ نے اس سے ملاقات کی اور اس کو شب قدر نصیب ہو گئی، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب شب قدر میں ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے اوپر رونگٹے طاری ہوتے ہیں، جسم پہ کانٹے آتے ہیں، تھری جسم میں پیدا ہوتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اگر یہ کیفیت کسی موقع پر آ گئی تو پھر اس بندے کو خوشخبری دے دی گئی تو اس کو شب قدر مل گئے، اس کو گناہ معاف۔ یہ سارے آفرز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور پھر یہ سب تفصیلات بتا کر اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ھو فانا تصرفون، وہ ہے تمہارا رب، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان آیات کی تفسیر کا ایک مختصر سا خلاصہ تھا۔ انشاءاللہ اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں مزید وہ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان کے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرمائے، عمرہ کرنے والوں کے عمروں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے خلاصی کا پروانہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ زندگی کو بھی پاکیزہ اللہ تعالیٰ ہماری بنا دے، اور جس طرح سے ہم رمضان میں روزوں کے، نمازوں کے اور پاک زندگی کے پابند ہو گئے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی زندگی کا ہمیں سال بھر پابند بنا دے، اور ہمیشہ رمضان ہی کی طرح ہمیں زندگی گزارنے کی